بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، ہم ہمیشہ آپ کے سامنے وہ چیزیں سامنے لاتے ہیں جس کا ہم پس منظر اور پیش منظر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جس طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور اس میں سے کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے سیاست کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر حکومت بننے، حکومت ٹوٹنے، عدم اعتماد اور یہ وہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ عوام کو درپیش جو مشکلات ہیں، عوام سے براہ راست جڑے جو مسائل ہیں، ہم وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں اور ان کا پس منظر اور پیش منظر بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج کل وطن عزیز میں ناظرین بجلی کے بلوں پر شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، جو یہ نیا ٹیکس لگایا گیا تھا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کی جو ناکام کوششیں کی جاتی تھیں، اس پہ لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، شور مشابہ ہوتا ہے، اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے دفاتر جو ہے ان کا گھیراؤ ہوتا ہے، حکومت کو لعن طعن کی جاتی ہے۔ آخرکار پچھلے مہینے تو انہوں نے حکومت نے دباؤ میں آ کر یہ کہہ ہی دیا کہ چلیں جی 200 تک جو ہے نا وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ ہم نہیں لیتے۔ اس کے باوجود کہ عدالتوں کے بھی فیصلے آئے، لیکن عدالتوں کے فیصلے کوئی نہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، کسی نے نہ ہی مانے۔ لیکن آج پھر کیونکہ بلوں کی تو آمد ہے، بجلی کے بلوں کی آمد ہے، اور اس حوالے سے انتظامی معاملات جو ہیں وہ پہلے سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور پہلے سے ہی شدید نفرت، غصہ اور چہمگائیاں، افواہیں یہ وہ جو ہیں بڑی سرگرم۔ اور اس سارے معاملات کے اندر جس طرح میں نے 2 دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ IMF نے ڈو مور کے مطالبوں میں شدت بڑھ گئی ہے۔ کبھی امریکہ ڈو مور کہا کرتا تھا حکومت پاکستان کو، اب حکومت پاکستان کو IMF والے ڈو مور کہہ کے معاملات کو پاکستان کے خراب کرتے جا رہے ہیں۔ حکومت کا کہ یہ خوش فہمی تھی کہ جیسے ہی IMF والے ہمیں قسط دیں گے ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ کچھ باخبر لوگ جو معیشت کو سمجھتے تھے وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ امداد ملنے کے باوجود پاکستان کی حکومت مزید پھنس جائے گی، لیکن حکومت نہیں مانتی تھی۔ اب وہی ہوا، اب IMF ڈو مور فیول ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ لے لیجئے، اس پہ بھی IMF نے اعتراض لگا دیا کہ جناب آپ نے یہ کیوں کیا، سبسڈی تو دے ہی نہیں سکتے آپ، واپس لیں۔ حکومت کو واپس لینی پڑی، گالیاں گندے مطلب یہ سارا کچھ حکومت کے سر پہ پڑتا ہے نا جی۔ اب ایک اور نئی بات جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، IMF نے حکومت پاکستان سے مزید ایک بڑا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ بھی وہ ان لوگوں سے پیسے لینے کی بات کی جا رہی ہے جو بڑی آرام سے اپنا خوشی اپنے معاملات کو گھر میں اپنے روشن کیا ہوا تھا گھر کو، اور کہتے تھے ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی، ہمیں تو بل دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پاس تو اضافی بجلی ہوتی ہے، ہم تو بیچ دیتے ہیں۔ IMF والوں نے ان کو بھی جناب معاملات جو ہے نا سیدھا کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور حکومت کو ڈو مور کہتے ہوئے کہا کہ جناب سولر انرجی سسٹم، جنہوں نے سولر انرجی کیے مزے لوٹ رہے ہیں، مزے تو بیچارے تب لوٹ رہے ہیں نا، پہلے انہوں نے لاکھوں روپے لگایا ہے، اس کے بعد وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پوری طرح، اس کے بعد ان کو تو تھوڑا سا سکون ملا، لیکن IMF کو تو وہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور حکومت نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوری طور پہ جناب نیپرا ان کو ہدایت فرما دی کہ جناب اس پہ ورکنگ کریں۔ اب نیپرا نے کیا کیا، نیپرا نے فوری طور پہ جناب یہ سولر سسٹم جو بنانے والے ہیں، پینلز بنانے والے ہیں، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ وضاحت نوٹسز سے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ تجاویزی ایک نوٹس دیا ہے کہ اس میں ہم آپ رائے دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کرنا کیا چاہیے، کریں گے تو آپ وہ جو آپ کو IMF کہے گا، کیونکہ وہ تو ڈو مور کہہ رہا ہے۔ اب ناظرین بات بڑی سیدھی سی 2 لفظوں میں جو میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ سولر انرجی جن لوگوں نے سسٹم اپنے گھروں میں لگایا ہوا تھا اور اس خوش فہمی میں بڑے خوش تھے کہ ہمارے سسٹم میں تو اتنی بجلی آ جاتی ہے
کہ ہم اپنے گھر کی ضروریات بھی ہماری پوری ہو جاتی ہے, ہمیں بل بھی نہیں دینا پڑتا, اور ساتھ ساتھ ہم بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ڈسکوزیا اس کو ہم فروخت بھی کر دیتے ہیں. مطلب موج ہی موج ہے, گھر بھی روشن کا روشن ہو گیا اور اضافی بجلی ہم نے بھی دے دی. اب IMF یہ کہتا ہے کہ بھائی جی یہ جو اضافی بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کا بل جو وہ تقسیم کار کمپنیاں جو خریدتی ہیں اس کا تو ریٹ ہی بہت ہے, بہت مہنگی خرید رہے ہیں, اس کو سستا کیا جائے. اب سستا کیا جائے تو تجویز نیپرا نے یہ دی ہے, نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی, جس کا مخفف نیپرا بنتا ہے. نیپرا نے پھر یہ کیا کہ کہا, تجویز یہ دی کہ جناب آگے جو پہلے تقسیم کار کمپنیاں جو یہ اضافی بجلی خریدتی تھیں وہ 19 روپے اور کچھ پیسے, 43 پیسے یا 34 پیسے اتنے وہ خریدتی تھی. اب یہ طے کیا گیا ہے کہ جناب 19 کی بجائے 10 روپے اور 34 پیسے کے حساب سے جو ہے نا بجلی ہم خریدیں گے, تقسیم کار کمپنیاں خریدیں گی. مطلب صارفین جو سولر سسٹم جو یوز کر رہے ہیں لوگ, ان کو 9 روپے فی یونٹ کے حساب سے خسارہ برداشت کرنا پڑے گا. اب ہوگا کیا؟ اب انڈائریکٹ آپ بات کر لیں تو یہ کہ اب سولر سسٹم لگانے والے جنہوں نے لاکھوں روپیہ لگا کے اپنے گھر میں سولر سسٹم انرجی کا جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا, اب ان کو بھی بجلی کے بل دینے پڑیں گے. وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ان کے جو بہت ماہر لوگ ہیں انہوں نے, اور خصوصی طور پہ امریکہ کے اندر اور لندن کے اندر جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ باخبر ہیں, انہوں نے مجھے اس حوالے سے جو ہے میری رہنمائی کی ہے, اور میں آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جب اضافی بجلی جو استعمال کی جاتی ہے وہ بجلی تقسیم کار کمپنی کو جب آپ دیں گے تو ریٹ ہو جائے گا کم. جب ریٹ کم ہو جائے گا تو جو آپ یوز کر رہے ہیں, جو بجلی یوز کر رہے ہیں, اس کا جو خسارہ یقیناً کم ہو جائے گا. تو اب بجلی پاکستان کے اندر جو بجلی تقسیم کار کمپنیاں جو دے رہی ہیں سب لوگوں کو, مجبوراً سولر انرجی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی, کیونکہ اضافی ان کے پیسے نہیں مل رہے, اس کا مطلب ہے وہ ان سے بجلی گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایسا بھی کریں گے, تو پھر ان کو بھی تو بل دینا پڑے گا. یہ ایک تجویز ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسا تو نہ ہو, لیکن ان کی اضافی بجلی کے حوالے سے جو قیمتیں کم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طرح در ان کا نقصان ہوگا. اس طرح بھی نقصان ہوگا کہ انہوں نے ایک تو سولر انرجی سسٹم جو لگایا ہے اس پہ لاکھوں روپے لگائے ہیں, اپنی ضروریات کے مطابق انہوں نے پینل بنائے ہیں, کسی نے زیادہ لگائے ہیں, کسی نے کم بنائے ہیں, اس طرح بیٹریاں اور ان کی مینٹیننس ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اخراجات بھی تو آتے ہیں نا, وہ کوئی دیتا تو نہیں ہے, وہ یقیناً وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں, اس پر بھی ہزاروں لاکھوں روپے جو ہیں وہ پہ بھی خرچ آتے ہیں. اور یہ جو تقسیم کار کمپنیوں کو بل دیتے تھے, بجلی دیتے تھے, یہ فروخت کرتے تھے, یہ بھی ایک تاثر جو تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. یہ جو فروخت کرتے تھے اس کے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ پیسے نہیں دیتے تھے, نقد پیسے نہیں دیتی تھی کہ جناب اتنی ہم نے بجلی خرید لی لہٰذا یہ کیش چیک آپ کو مل گیا اور آپ نے بجلی کے پیسے لے لیے, ایسا نہیں ہے. ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تھی بلوں کے حوالے سے, اس طرح ان کو فائدہ بھی ہو جاتا تھا. بہرحال یہ جو IMF نے جو ڈو مور کی بات کی ہے وہ اس سے جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اور اب پاکستان کی حکومت نے جو سولر انرجی سسٹم پورے ملک کے اندر نہ صرف متعارف کروانے بلکہ اس کے فروغ کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اور جس کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی اچھا خاصا کٹ لگے گا, لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور لوگ سارے معاملات. اور ناظرین میں آپ کے سامنے یہ ایک اور بات شیئر کرتا جاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا قطر کے اندر جب پاکستان کا ایک بھاری وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وہاں گیا تو وہاں سلمان شہباز جو پاکستان سے مفرور ہے, عدالتوں سے مفرور ہے, وہ وہاں پر بھی شامل ہوا, جس پر پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے اچھا خاصا شور مچایا. لیکن شہباز شریف نے یہ کہہ کر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ حمزہ جو سلمان شہباز ہے میرا بیٹا, وہ وہاں پر سولر انرجی جو سسٹم ہے
اس حوالے سے کچھ کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں ہم سولر انرجی سسٹم جو ہے وہ وہاں لگا دیں گے. بجلی کی جو بچت ہوگی، پیسوں کی بچت ہوگی، اسی طرح اس کو آگے جا کر کے وہ لوگوں کو، شہریوں کو بھی وہ یہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی. اس لیے پاکستان میں جو بجلی مہنگی ہوتی ہے اس سے بھی بچت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. وہ جس طرح حکومتیں اکثر دعوے کیا کرتی ہیں اس طرح انہوں نے بھی دعوے کیے تھے، اور پاکستان کے بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی خوش تھے کہ چلیں اگر یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو چلیں یہ ایک طرح جس طرح مہنگی بجلی ہمیں ملتی ہے اس سے نجات مل جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایسا کیوں نہیں ہو سکا ناظرین؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں، جن کی نظر ہے آئی ایم ایف پہ، آئی ایم ایف کے ملنے والے قرضے، پاکستان کے قرضوں کے معاملات، اور اس میں عمران خان جو اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہے اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ بات کی ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت قرضوں کی مد میں جو ہم نے رقم لی ہوئی ہے اس کے قسطوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی، صرف قسطوں کی ادائیگی ناظرین اور سود کی ادائیگی، یہ ٹوٹل رقم ہماری بنتی ہے جو ہمیں ہر سال دینی پڑتی ہے، وہ ہے 30 ارب ڈالر. یہ ہمیں دینی پڑتی ہے، ہر حال میں دینی پڑتی ہے. جہاں مرضی اپنی جائیدادیں بیچیں، اپنی جائیدادوں کو پاکستان کی حکومت اپنے سرکاری وسائل جو ہیں وہ گروی رکھیں، جو مرضی کریں، یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہوتی. اب یہ سارے معاملات میں رات عمران خان نے اپنے جو قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے بھی یہ بات پھر کی کہ پاکستان کو جو امداد مل رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، عالمی بینک کی طرف سے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر جو ادارے جو ہمیں امداد دے رہے ہیں، جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں، ان کو سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ بنتے ہیں 8 ارب ڈالر. اب ذرا اندازہ فرمائیے، 30 ارب ڈالر ہمیں دینا ہے قسطوں کی اور سود کی مد میں، اور جو ہمیں امداد نہیں ہے بلکہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں مختلف بینکوں سے، آئی ایم ایف نے بھی جو ہمیں دینا ہے وہ سارا ملا کے ہمیں مل رہا ہے 8 ارب ڈالر، یعنی 22 ارب ڈالر کا خسارہ پاکستان کے اب بھی ذمہ ہے. اب پاکستان یہ 22 ارب ڈالر کہاں سے لے گا؟ بیرون ملک میں تو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. اسلام کے متاثرین کی امداد کے لیے کسی نے پیسہ نہیں دیا، خیمے دیے ہیں، ادویات دیے ہیں، بہت کچھ دیا ہے، اور بہت سارے ممالک نے دیا، لیکن پیسہ ایک آنے کا نقد کسی نے نہیں دیا. تو یہ 22 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ یہی باتیں ناظرین ساری آپ کے یہ علم میں ہوگا. مجھے بھی ماہرین نے یہ بتایا کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے. آپ بھی کسی کے پاس قرضہ ورضہ لینے جائیں تو آپ کو بھی جو لوگ قرضے ورضے لیتے ہیں وہ ان کو علم میں ہوتا ہے کہ دینے والا پھر پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس ہے کیا، آپ نے واپس بھی تو کرنا ہے نا. پھر وہ بتاتے ہیں جی ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ڈنگر ہے ہمارے پاس، جانور ہیں ہمارے پاس، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. پھر وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں بیچ کے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں، اوکے، پھر وہ پیسے دیتے ہیں. اسی طرح آئی ایم ایف کے معاملات بھی ہیں، اور آئی ایم ایف کی ہر جگہ پہ ایک نظر بھی ہے. اس لیے پھر ڈو مور بھی کہتا ہے. اب بھی سنا ہے، اب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے جو پچھلے چند دنوں پہلے، اس میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وفد نے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ تنگ ہے اور ان کی زیادہ بجلی کے بل جا رہے ہیں اور وہ بیچارے دے رہے ہیں. اب مزید بوجھ ڈالنا یقیناً مشکل ہوگا. تو پھر آئی ایم ایف نے پوچھا اس میں اور ذرائع کہاں ذرائع کدھر ہیں؟ ان کے علم میں تو تھا نا. تو ان کی نظر سولر انرجی سسٹم کی طرف چلے گئی کہ پاکستان میں تو بے شمار لوگ ہیں اور سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اپنی فیکٹریاں، بڑی فیکٹریاں، اربن ڈالروں کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں. انہوں نے اسی حوالے سے پھر یہ کام بھی کیا. اور جو گھروں کے چھوٹے گھروں والوں نے بنایا وہ تو ایک چھوٹا سا سمپل سا معاملہ ہے نا. بڑے لوگ، پورے کارخانے، پوری فیکٹریاں سولر پہ چلتی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس اتنا ہے اور اتنے لوگ ہیں، یہ ہے وہ. انہوں نے کہا ان پہ بھی ٹیکس لگاؤ، اور اس پہ کیلکولیشن کی گئی تو اس میں بھی اچھا خاصا جو ہے ریونیو وصول ہوتا ہے. اب حکومت کو کیا چاہیے؟ ریونیو چاہیے نا.
عوام مرتی ہے تو مرے، سڑکوں پہ آتی رہے، ان کو کیا، ان کو تو جان چھڑانی ہے نا، 22 ارب ڈالر اکٹھے کرنے ہیں نا۔ اس لیے ناظرین، اس لیے IMF کے دباؤ پر، ڈو مور کہنے پر، پاکستان کی حکومت نے نیپرا کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جناب یہ اس پہ آپ عمل درآمد شروع کریں۔ انہوں نے قانون اور ضابطے کی مطابق، جو ہمیشہ روایتیں ہوتی ہیں، رائے مانگی ہے۔ رائے کوئی دے نہ دے، اگر کوئی دے تو مانتا کو ہو رہا ہے، فیصلے تو وہ ہوتے ہیں جو فائدے میں ہوتے ہیں۔ رائے مانگی ہے کہ کیوں نہ ہم ایسا کر دیں، جو میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں ساری چیزیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، کہ اب سولر سسٹم پہ بھی ٹیکس لگے گا، بل دینے پڑیں گے، اضافی بجلی کی قیمت میں کمی کر دی جائے گی، 9 روپے کم کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب کافی لوگوں نے تجاویز دی بھی ہیں اور کسی نے نہیں بھی دی، اور ممکن ہے یہ عدالتوں میں بھی معاملہ چلے جائیں، ممکن ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن فی الحال حکومت نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ناظرین، اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں کیا کرتی ہیں، صارفین سولر انرجی کے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمیں ہمارے علم میں آئے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔